خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 کی ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ کئی جمعات سے جس موضوع کے تحت آپ خطاب سماعت کر رہے ہیں، حقارت دنیا، مذمت دنیا کے بارے میں آج کے اس خطاب میں بھی اسی موضوع سے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اور اسی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، آپ تلاوت کیجئے، پڑھ کر کے بتائیے ان لوگوں کو اس کی خبر جس کو ہم نے نشانیاں دی، آیات دی، تو وہ ان آیتوں سے پیچھے ہٹ گیا، سرک گیا، کھسک گیا، چھوڑ دیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان کو یہ خبر بتائیے کہ ایک شخص تھا جن کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھیں، اپنی آیات ان کو دیا تھا، لیکن ان آیات کو، کرامات کو، معجزات کو، واضح بینات قاطعہ اور دلائل واضحہ کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، سرک گئے۔ جب شیطان نے یہ حالت دیکھی تو شیطان اس پر حاوی ہو گیا، شیطان نے اس کو اپنا مرید بنا لیا، شیطان نے اس کو اپنا متبع اور فرمانبردار بنا لیا، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی اسی آیت کے بعد آیت نمبر 176 ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہو گیا، اگر ہم چاہتے تو ان کو ہدایت یاب کرتے، لیکن مجھے چھوڑ کر کے زمین کی طرف وہ مائل ہو گیا،
گمراہی کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ فاتبع ہواہ، اور شیطان کے خواہشات کی انہوں نے پیروی کی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی۔ کتے کو اگر بھگاؤ گے تو بھی وہ ہانپے گا، زبان باہر نکال کر کے ہانپتا ہوا دوڑے گا۔ نہیں اس کو ہکاؤ گے، نہیں اس کو رگیدو گے، نہیں بھگاؤ گے، تب بھی چلتے ہوئے زبان باہر نکالے گا اور ہانپتا ہوا وہ چلے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت بری مثال ہے اس کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو اے نبی، آپ ان باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیجئے، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَسَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور بہت بری مثال ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایسا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم ظالم نہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہ سورۃ الاعراف، اسی کے بعد آیت نمبر 177 کی 175، 176 اور 177، 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے لگاتار اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے اور بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس سلسلے میں لکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت من النساء۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ دنیا بہت میٹھی ہے، بہت سرسبز و شاداب ہے، بہت خوشکن نظر آنے والی یہ دنیا ہے، جس میں قدم پر حسن و رعنائیوں کے جلوے بکھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس زمین کا نائب دوسری قوم کے بعد بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، لہذا تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ قوم بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو دنیا کے اندر رونما ہوا وہ عورتوں کے سلسلے میں تھا، عورتوں کا فتنہ۔ آج دنیا دیکھیے، دولت اور عورت، یہی 2 چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی سے تمہیں بچ کر کے رہنا ہوگا، دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیا تو سمجھ لو تم کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا،
کہ اس آدمی کی خبر اے نبی لوگوں کو پڑھ کر کے بتائیے جن کو ہم نے آیات دیا تھا، معجزات دیے تھے، کرامات دیے تھے، لیکن اس کی انہوں نے قدر نہیں کی، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، تو شیطان نے اس کو اپنا بندہ بنا لیا اور شیطان کے بندے بن گئے اور گمراہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، کئی قول نقل کرنے کے بعد تماموں کا خلاصہ، قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم جبارین کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہودیوں میں سے تھی وہ قوم، ان کے اندر ایک بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، بہت بڑا پرہیزگار انسان موجود تھا۔ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو وہ دعا کیا کرتا تھا وہ قبول ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے، مکمل عابد و زاہد، تارک الدنیا انسان۔ اس لیے لوگوں کو جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا تو ان کی طرف رجوع کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے اور دعا قبول ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا، میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، اس کے بعد وہاں سے ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ قوم جبارین سے جہاد کا مسئلہ پیش آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے اور معلوم ہوا جبارین کے لوگوں کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر ہم سے جہاد کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے اس جاہد، عابد، پرہیزگار انسان کے پاس آئے جن کا نام بلعام بن باعورہ تھا، اور ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر ہم سے جہاد کے لیے آ رہے ہیں، ہماری خیر نہیں، ہمارا ملک چھین جائے گا، دولت چھین جائے گی، شہر ویران ہو جائے گا، ہم بے گھر ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ آپ جیسے بزرگ انسان ہمارے پاس موجود ہیں، جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کیجیے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں اور ہم بچ جائیں۔ بلعام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہمارے یہاں جہاد کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایمان والوں کی بڑی جماعت موجود ہے، ان کے خلاف بھلا میں دعا کیسے کروں گا؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، کہتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اور جب کسی طریقے سے وہ تیار بد دعا کے لیے نہیں ہوئے تو انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، کہا ایسے نہیں ہوگا، چندہ کرو۔ مال و دولت کا بہت بڑا خزانہ اکٹھا کیا، سونا چاندی روپے پیسے جو کچھ جن کے پاس تھا جمع کیا اور بلعام کے پاس لے کر کے ڈھیر کر دیا۔ کہا کہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، آپ ہمارے لیے ضرور دعا کر دیجئے، ایک مرتبہ دعا کیجئے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے، توبہ
तौबा कर लेंगे, गुनाह से बाज आ जाएंगे। लेकिन फिर भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा मैं इस्तिखारा करूँगा। इस्तिखारा करने के बाद हमें जो अल्लाह की तरफ से दिल में इल्हाम होगा हम उसी के मुताबिक करेंगे। इस्तिखारा किया तो दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि नहीं, बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। कौम से कहा कि अल्लाह से मैंने इस्तिखारा किया, हमारे दिल के अंदर ये बात डाली गई कि बद्दुआ करना तेरे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं, तुम गुनाहगार हो जाओगे। घर के लोगों ने भी, उनकी बीवी थी, उनका बेटा था, बीवी ने कहा कि एक मर्तबा खाली बद्दुआ कर दीजिए, उसके बाद तौबा कर लीजिए, क्या हर्जा है, इतनी दौलत मिल रही है। दिल के अंदर जरा वसवसा पैदा होना शुरू हुआ। कहते हैं कि जब शैतान चारों तरफ से बहकाने में थक जाता है तो औरत को पीछे लगा देता है, और इसीलिए उसको हिबालत शैतान कहा गया है। औरतों को हिबालत शैतान या हबाइल शैतान कहा गया है। शैतान की रस्सी, उसी शैतान की रस्सी से यानी औरतों के जरिए से तुमको बांधेगा, गुमराह करेगा, बेकार कर देगा, तुम्हारी करामत छीन जाएगी, तुम्हारे मोजज़ात छीन जाएंगे, तुम्हारे दलाइल छीन जाएंगे, और वाज़े रास्ता तुम्हारे पास धुंधला हो जाएगा। चुनांचे लोग बराबर गिरियावजारी करते रहे, सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ रहती। उन्होंने कहा अच्छा फिर एक मर्तबा और मैं इस्तिखारा करता हूँ। दूसरी मर्तबा इस्तिखारा किया तो ऐसा हुआ कि कोई बात दिल के अंदर पैदा नहीं हुई। लोगों से कहा इस मर्तबा मैंने इस्तिखारा किया तो अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में कोई इल्हाम नहीं हुआ। इस्तिखारा किसको कहते हैं जानते हैं? इस्तिखारा है एक दुआ है। आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे और दुआ करेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा ख़ैरुल ली फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़्हु अन्नी वस्रिफ़्नी अन्हु वक़्दिर लियल ख़ैर हैसु काना सुम्मा रद्दिनी बिही। ये दुआ पढ़ी जाती है। ये इस्तिखारा की दुआ। इस्तिखारा माने तलब खैर करना, अल्लाह से भलाई मांगना कि अल्लाह हमको वो रास्ता बता दे जो हमारे लिए अच्छा हो, ये करेंगे या ये करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से दिल में वो इल्हाम होता है, या दिल के अंदर इल्हाम ना भी हो तो आप जो काम करेंगे उसमें आपको भलाई हासिल हो। तो कहा दूसरी मर्तबा दिल के अंदर कोई बात हमारी पैदा नहीं हुई। लोगों ने कहा अच्छा तब तो आप हमारे लिए इस्तिखारा कीजिए। अल्लाह ने आपको मना नहीं किया है। बिल आखिर बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद वो तैयार हो गए। कहा मेरी गधी को लाओ। उनकी एक गधी थी, उस पर सवार हुए। कहा पहाड़ हिस्बान नामी पहाड़ी पर मैं चढ़ूँगा, उसके पीछे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनका लश्कर फरोकश है, मैं उनकी तरफ मुँह करूँगा और दुआ उनके लिए बद्दुआ करूँगा। गधी लाई गई, गधे पर सवार हुए और आगे बढ़े। कुछ उनके कौम के बड़े बड़े लोग भी पीछे पीछे रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद गधी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी, बैठ गई। उठाया बड़ी मुश्किल से। कुछ दूर चलने के बाद फिर बैठ गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर बड़ी कोशिश से उनको उठाया, पीछे मुड़ करके भागना चाहती लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहती थी वो गधी। बहुत मारा पीटा तो कहते हैं कि उसकी ज़ुबान में ज़ुबान पैदा हो गई। कहा
کہ بلام تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہمارے راستے میں آگے فرشتے موجود ہیں، وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہیں، تم ایک گناہ کے کام کے لیے جا رہے ہو؟ پیغمبر کے خلاف، نبی کے خلاف تم بد دعا کرو گے؟ لیکن اس کے باوجود بھی بلام کے خیال میں وہ خیال جو دنیا داری کیا گئی تھی دین کے مقابلے میں، سمجھ میں نہیں آئی، دماغ گھوم گیا تھا، حقیقت سامنے نظر نہیں آئی۔ گدھا کو کہا کہ اچھا تم نہیں چلتی تو تم رک جا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ آگے بڑھے، حسبان نامی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاں فروکش تھی ان کی طرف منہ کیا، بد دعا کرنا شروع کیا۔ اے اللہ، قوم موسیٰ کو ہلاک کر دے، یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن زبان سے بات نکلتی تھی اے اللہ بلعام کی قوم کو ہلاک کر دے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے بد دعا کرنے میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بد دعا کریں موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف، لشکر کے خلاف، ہلاک اور بربادی کا، ان پر لعنت کا، لیکن یہ لفظ زبان سے نہیں نکل رہا۔ کیا نکل رہا؟ اے اللہ بلعام کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو بد دعا کے لیے موسیٰ کے خلاف لایا ہے، آپ اپنی قوم کے لیے ہمارے لیے بد دعا کریں؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو کس قدر میں کوشش کر رہا ہوں، ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن زبان سے جب میں ادا کرتا ہوں لفظ تو وہ لفظ نکل نہیں رہا۔ میری قوم کے لیے بد دعائی یا کلمات بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی درمیان میں اچانک ان کی زبان باہر نکل آئی، لمبی ہو گئی اور چھاتی سے نیچے لٹک گئی۔ جب یہ صورتحال بلعام نے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں بے دین ہو گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے کہا ایک صورت ہے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کا۔ کہا کیا؟ بتائیے۔ کہا کہ آپ اپنے شہر میں جائیے، شہر کی چیدہ چنی ہوئی خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کیجیے، ان کو خریدنے اور بیچنے کا سامان دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیج دیجیے، اور عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ بتا دیجیے کہ موسیٰ کی قوم تم سے جس قدر جس طرح چاہیں تصرف کریں، تم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شہر کی خوبصورت نوجوان باکرہ لڑکیوں کو جمع کیا، طرح طرح کے سامان سے زیب و آرائش کا پورا سامان سجا دھجا کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ جب عورتیں وہاں گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت دنوں سے گھر سے باہر تھی، جہاد میں پڑی ہوئی تھی۔ ان میں کا ایک سردار زمری نام کا، زمری بن سلوم بن سمعون بن یعقوب، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام، 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام سمعون، اور سمعون کے بیٹے کا نام سلوم، اور سلوم کے بیٹے کا نام زمری تھا، وہ بھی سردار تھا۔ ان کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی تو ان کو پکڑا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور کہا کہ اے موسیٰ کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قطعاً نہیں، یہ حرام ہے، خبردار۔ تو انہوں نے کہا آج شیطان نے میرے نفس پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، میں آپ کی بات کو مانوں گا نہیں، اور پھر اپنے خیمے میں لے جا کر اس سے برائی میں ملوث ہو گیا۔ جب یہ برا کام ادھر شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے وبا پھیلا دیا، طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور دیکھتے دیکھتے 70,000 وہ مجاہدین جو جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے لقمہ اجل بن گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ حضرت فخاص حضرت ہارون علیہ السلام کے بھتیجے اس وقت موجود نہیں تھے، معلوم ہوا تو اس نے اپنے لوہے کا نیزہ لیا اور خیمے میں گھومنے لگا، دیکھا تو یہاں برائی ہو رہی ہے، دونوں کو اپنے نیزے سے ایک ساتھ مار کر کے ایک ہی نیزے میں پرویا، آسمان کی طرف اٹھایا، رب سے دعا کی کہ پروردگار عالم ہمارے اندر گنہگاروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اے اللہ اب تو عذاب ہم سے ہٹا لے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ان پر آ رہا تھا، طاعون کی بیماری، گلٹی ہوتی تھی فوراً پھوڑا کی شکل اختیار کرتا تھا، پیپ بھر جاتا تھا، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور اچانک دھڑام دھڑام گر کر کے ختم ہو رہے تھے، موت رک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی آپ ان کی خبر، ان کا قصہ پڑھ کر کے لوگوں کو بتائیے، دنیا والوں کو، جن کو ہم نے معجزہ دیا تھا، آیتیں دی تھی، رات اور دن اللہ کے ذکر اور فکر میں وہ مشغول رہا کرتا تھا، جو مجھ سے دعا مانگتا تھا میں اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، لیکن فانسلخ منہا، اس سے وہ ہٹ گیا۔ دنیاوی لالچ میں مبتلا ہو کر کے میری آیات کو انہوں نے چھوڑ دیا، میرا نام لینا چھوڑ دیا، دنیا کی کھنکتی اور چمکتی دولت کے پیچھے ان کی آنکھیں کھیرا ہو گئی، دل ان کی طرف مائل ہو گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہ ہو گیا، دین بھی نہیں دنیا بھی نہیں۔ عذاب الہی میں دنیا والوں کے لیے نمونہ عبرت بن گیا کہ دیکھو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنے سے اتنے بڑے بڑے ولی بھی اللہ کے عذاب میں فوراً گرفتار کر لیے جاتے ہیں، زبان لٹک گئی۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی ہلاکتی کا سب سے پہلا فتنہ جو ہوا عورتوں کے سلسلے میں ہوا، ہلاک ہو گئی قوم۔ ایک آدمی کے زنا کی وجہ سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی، 70,000، بعض روایت میں 50,000، بعض روایت میں 20,000، 20 سے 70 کے درمیان اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کس قدر تعجب کی بات اور نصیحت کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ تم ان باتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناؤ، اور ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان کو باہر نکال کر کے چلتا ہے۔ بلعام کا بھی یہی حال ہوا، کتے کی طرح۔ دنیا چاہنے والے کا حال کتے کی حالت سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ان کو بھگاؤ دوڑاؤ تو بھی زبان باہر نکال کر کے ہانپتا ہوا چلے گا، نہیں بھگاؤ تو بھی اپنی زبان کو باہر نکال کر کے چلے گا۔ تو یہ دنیا داروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 کے اندر دیا۔
حضرت قبصہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، تمہیں وہ اچھی طریقے سے یاد کر لو۔ کیا کہا؟ انما الدنیا لاربعۃ نفر، حدیث یاد کرو۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا و علما، ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال اور دولت بھی دیا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے، علم دیا ہے، اس میں اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَيَعْمَلُ فِي عَمَلًا صَالِحًا، اس میں وہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے جہاں جس طریقے سے ان کو خرچ کرنا ہے خرچ بھی کرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِي رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے بڑے اونچے مرتبے میں ہے، 1 نمبر کا آدمی۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا، دوسرا نمبر عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، ایک ایسا انسان، دوسرے نمبر میں ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا ہے، دولت ان کے پاس نہیں ہے، وہ غریب ہے، مسکین ہے، لیکن پھر بھی وہ یتقی فیہ ربہ، اس میں اپنے رب سے وہ ڈرتا ہے، ویصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پوری بھی کرتا ہے، اور اس کی نیت سچی ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو جس طریقے سے اس علم والے کے پاس مال ہے میں بھی ویسے ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو نبی نے فرمایا ان کو بھی چونکہ یہ صادق النیہ ہے فہو نیتہ، ان کی نیت کے مطابق ان کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا۔ اور کہا تیسرا نمبر وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے، تیسرے نمبر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال دیا ہے، بہت بڑا مالدار ہے لیکن علم نہیں ہے، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے وہ اپنے مال کو اندھا دھن خرچ کرتا ہے، برائی میں، جہاں من تہاں، شراب نوشی میں، رنڈی بازی میں، وغیرہ وغیرہ غلط کاموں میں وہ لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے بدترین قسم کا انسان ہے۔ اور ایک چوتھا نمبر کے بارے میں فرمایا، ایک چوتھا انسان وہ ہے عبد لم یرزقہ مالا ولم یرزقہ علما، ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، فقیر محتاج ہے، فقیر ہے اور علم بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ تیسرا انسان جن کے پاس دولت ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی اسی طریقے سے دولت ہوتی تو اندھا دھن اسی طریقے سے ناجائز جگہوں میں میں بھی خرچ کرتا۔ تو چونکہ اس کی نیت بھی بری ہے اس لیے اس کی نیت کے مطابق ان کو بھی اسی تیسرے بدکار انسان کی طرح ان کو بھی بدکاری ملے گی، ان کو بھی برائی ملے گی۔ اب دنیا کا انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان 4 طرح کے لوگوں میں سے کن لوگوں کے اندر ہم کو رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے رسول اور دنیا کے اندر سرخرو رہ سکیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں 1 نمبر میں یا 2 نمبر میں، کم سے کم 2 نمبر میں، 1 نمبر میں نہیں تو 2 نمبر میں پروردگار عالم ہم سبوں کو رکھ اور اس جماعت میں ہمارا شمار کر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے حقوق کو پہچانو گے اور زندگی اسی کے مطابق گزارو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔